الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی سرداری سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے، اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مسجد اعظم میں میلاد کمیٹی کوٹ چھوٹا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس محفل ذکر کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے جو رب رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اس کے دربار میں دستے دعا بلند کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے محبوب تیرا رب کسی کام میں شرم نہیں کرتا، لیکن جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتا ہے تو تیرے رب کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں، تو کچھ نہ کچھ تیرا اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف دوڑتی نہیں ہے بلکہ اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ خود فرماتا ہے محبوب اپنی امت کو راہ، جب بندہ تیرے رب کی طرف ایک بلش بڑھتا ہے تو ہماری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور جب کوئی ایک ہاتھ تیرے رب کی طرف آتا ہے تو ہماری رحمت ایک علاوہ اس کی طرف بڑھتی ہے، اور جب کوئی چل کر تیرے رب کی طرف آتا ہے تو ہماری رحمت دوڑ کر اس سے لپٹ جاتی ہے۔ جو یہاں چاول ہو گیا ہے وہ تو چپ رہے ہیں، اور جو اس کی رحمت لینے آئے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ خود فرماتا ہے جب بندہ تیرے رب کی طرف چلتا ہے ہماری رحمت دوڑ کر لپٹ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کے سامنے اس طرح ظاہر کریں گے۔ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جب وہ کھڑا ہونا سیکھ جاتے ہیں تو ہم انہیں چلنا سکھاتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے فاصلے پر اسے کھڑا کر کے جو بازو پھیلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آ، وہ دیکھتا ہے میرے والد والدہ، میری نانی دادی چچی خالہ محبت کے بازو پھیلا کے مجھے بلاتی ہے تو وہ قدم اٹھاتا ہے، قدم ٹکا لیتا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں آ، پھر قدم اٹھاتا ہے، پھر ٹکا لیتا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں آ، اب وہ قدم اٹھاتا ہے، قدم ٹکتا نہیں ہے تو ہم انتظار نہیں کرتے یہ گر جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بلا تمثیل و مثال اللہ نے کہا پیارے محمد جب تیرا امتی تیرے رب کی طرف چلتا ہے تو شیطان اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، بندے کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے تو تیرے رب کی رحمت دوڑ کر اپنے بندے سے لپٹ جاتی ہے، اس لیے کہ بندہ کمزور ہے مگر تیرا اللہ کمزور نہیں ہے۔ آج یہ شاکر چپ رہے، یہ پاکر رہا اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ بندہ کمزور ہے مگر تیرا اللہ کمزور نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اور درود و سلام ان پر اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ یہ کہتے بابی بیٹھے تو چپ رہے کہ سنیے تو پھر سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی
جان ہے تو جہان ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. تو حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے. تو جبریل نے یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں جب اس کے دربار میں جاتا ہوں تو وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے باطن بھی محمد ہے. اس لیے تو کوٹ بٹھن کے بادشاہ نے کہا محمد محمد پکیندے گزر گئی، آدنا محمد ملیندے گزر گئی. میں اپنی آیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد سلیندے گزر گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. ساری قریب وزارت کے لیے اور درود و سلام ان پر جو وجہ تخلیق کائنات. انجیل نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا حضور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. اللہ محبوب سے کہے گا سر انور اٹھاؤ کیسے آئے ہو؟ حضور عرض کریں گے میں ایک بات یاد کرانے کے لیے آیا. اللہ فرمائے گا محبوب ہمیں یاد کرانے آئے ہو، بولو کون سی بات ہے؟ عرض کریں گے کہ جب تم نے ہمارے نور کو پیدا کیا تھا تو تو نے کہا تھا اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا. میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے تیری محبت میں تیرے دربار میں اس لیے حاضر ہوں. اگر ان سب کو پیدا میری محبت میں کیا ہے تو ان سب کو بخش بھی میری محبت میں دے، ان سب کو بخش بھی میری محبت میں دے. یہاں پر میری یہ لمبی بات ہے لیکن میں شروع کر دیے تو سنائی دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا رب مسکرائے گا کہے گا محبوب یہ جو دعویٰ کی ہے اس کو کوئی گواہ بھی ہے تمہارے پاس؟ اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ بات کریں گے ہم گواہ ہیں. اللہ فرمائے گا لائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں حضور چلیں گے جناب ابراہیم کو لیں گے، موسیٰ کو لیں گے، داؤد کو لیں گے اور مجھ عیسیٰ کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو سب سے پہلے ابراہیم آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یا اللہ وہ جو تم نے مجھ پر صحیفہ نازل کیا تھا اس کے اندر تو یہی لکھا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اپنے یار کی محبت میں پیدا کیا. موسیٰ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے وہ جو تم نے تورات ہم پر نازل کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ میں نے سب کچھ یار کی محبت میں پیدا کیا. پھر داؤد آگے بڑھیں گے وہ کہیں گے وہ جو زبور تو نے ہم پر نازل کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ میں نے سب کچھ یار کی خاطر پیدا کیا. پھر عیسیٰ آگے بڑھیں گے وہ کہیں گے وہ جو انجیل تو نے ہم پر نازل کی اس میں بھی یہی تھا میں نے سب کچھ اپنے یار کی محبت میں پیدا کیا. تو اس لیے وجہ تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے جنہیں بنا کر سن. اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے. ان پر سلام، ان پر سلام جو جانے کائنات ہے، جو جانے کائنات ہے، جن کی شان میں فرمایا اسا کرت کا مقام محمودہ. اب قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے. آج تو کئی لوگ کہتے ہیں حضور کو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہے اور امت کا بھی نہیں پتا امت کے ساتھ کیا ہوگا. بڑی دیر ہو گئی ہم گجرانوالہ تقریر کرنے گئے تو ہم سے پہلے ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور کو تو اپنا بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، حضور کو تو امت کا بھی نہیں پتا امت کے ساتھ کیا ہوگا. بعد میں ہماری باری تھی خطبہ پڑھ کے میں نے کہا ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جسے اپنا بھی نہ پتا ہو اور امت کا بھی نہ پتا ہو. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے یہ بھی بتلایا کہ امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا. جس نے یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا. اور چھٹا کی اس عیدگاہ میں آنے والوں کیا رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی سے نہیں کہا تھا اے بلال میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے.
میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، یہاں تک کہ ہم سے پہلے بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ ساروں کے تاب رونے لگے۔ حضور نے فرمایا اے بلال کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کل نبیوں کے سردار ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، بھلا آپ سے پہلے میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر کہا سن، اس دن ہم سواری پر سوار ہوں گے اور ڈانچی کی مہار ہم تجھے پکڑا دیں گے۔ اے بلال، جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے وہ آگے آگے چلتا ہے، سوار پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی حضور کا اختیار ہے کہ مہار جسے چاہے پکڑا سکتے ہیں، یہ بھی حضور کا اختیار ہے۔ بتلا دیا سب سے پہلے بندے کا جو گونگا ہے وہ چپ رہے، جس کے منہ میں زبان اور زبان بھی حضور کے لیے اسے بولنا چاہیے۔ بتلا دیا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، آخری امتی کا بھی بتلا ہے۔ روایت کرنے والے کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب، جسے رسول نے کہا تھا سن، آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا، زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا۔ اب کسی کتے کو دیکھو نا کہ وہ حضرت عمر کو بھونک رہا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ شیطان ہے، سمجھ جانا کہ یہ شیطان ہے۔ وہ حضرت عمر کو فرماتے ہیں، اور سیر ستہ کی حدیث ہے کہ حضور نماز فجر کے لیے تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھا کر حضور نے صحابہ کی طرف رخ کیا مگر کلام نہ کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ کتنا وقت ہوتا ہے فجر سے ظہر کا؟ خیر باڈی کا ہونے پاس ہوئی گئی ہے، حالانکہ تقریر شروع ہو رہی ہے، ابھی تو چیک کر رہے ہیں آپ کو، تقریر تو بھی آگے کرنی ہے، ابھی تو ضرور جیسے ڈاکٹر تھرمامیٹر لگاتا ہے نا پہلے، ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنی برداشت کر سکتے ہیں، ابھی تقریر تو آگے کرنی ہے۔ اس لیے سنی بن کر بیٹھو، حضرت کہتے ہیں سنی بنو، سنی بن کر بیٹھو۔ سنی کس لیے بن کر بیٹھو؟ اس لیے کہ حضور نے عاشق بنو عاشق، سنی ہوتا ہے رسول اللہ کا عاشق، اور جو عاشق ہوتا ہے نا وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ بولنا نا بڑے میں پرچہ ہو جانا، تسی بولے عاشق چپ نہیں رہ سکتا۔ ٹی وی تک دے نا راتی بولو انہیں شریف بھی نہ بنو، بولو تک دے نا راتی ٹی وی وہ پروگرام لگے ہوتے ہیں ٹاک شو، پھر وہ بلا لیتے ایک پی پی والا، ایک پی ٹی آئی والا، ایک نون لیگ والا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈالر 173 پیدا ہو گیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ پی ٹی آئی والا کہتا نواز شریف چور ہے اس لیے یہ 173 کا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نواز شریف تو بے گناہ ہے، تو وہ جو پی ٹی آئی والا ہے وہ کیا کہتا ہے زرداری جیسا تو بندہ ہی ایک پیدا ہی کوئی ہوا ہے، اتنا نیک بندہ ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے مخدوم اپنے لیڈروں کے حق میں دلائل دیتے کہ نہیں دیتے، پھر دلیلیں دیتے دیتے آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے گرمان پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں پکڑ دیتے؟ بولو لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے؟ لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے؟ کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ کیوں اونچا بولتے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے مال کھایا نا زرداری کا وہ بات کرتا ہے زرداری کی، جس نے نماز کا کھایا ہے وہ نماز کی کرتا ہے، جس نے عمران کا کھایا ہے وہ عمران کی کرتا ہے۔ ہم پلے ہیں رسول اللہ کے لنگر پر، ہم پلے ہیں رسول اللہ کے لنگر پر، اور حضرت حسن رضا خان نے کہا تھا زمانے بھر کا یہی ہے قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی کمائی کھائی ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ کے لنگر پر، عاشق بن کر بیٹھو عاشق، اس لیے کہ عاشق چپ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی میں نے نہیں کہا، یہ بھی حضور نے فرمایا جب حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لائے، آج موقع میں ہو گیا چلے مدینے کی طرف، حضور نور الدین زنگی کے خواب میں آئے، زمانہ سلطان نور الدین کا تھا، آپ نے اسے جامی کی شکل دکھائی اور دکھا کر کہا نور الدین اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کو مدینے داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اگلے سال حضرت جامی پھر آئے، پھر جب قافلہ مدینے چلا انہوں نے کہا قافلے والو مجھے اپنے ریوڑ میں شامل کر کے لے جاؤ، بھیڑوں اور بکریوں میں شامل کر دو، میں بھی اسی طرح چلوں گا جس طرح تمہاری بھیڑیں چلتی ہیں۔ ادھر حضور نور الدین زنگی کے خواب میں آئے، آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے اور اس مرتبہ بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو کر آ رہا ہے، اسے مدینے داخل نہ ہونے دینا۔
گیا، حضرت مولانا جامی کو روک دیا گیا، تیسرے سال پھر حج پر آئے، جب قافلہ چلا تو کہنے لگے مجھے کسی بوری میں بند کر کے ان اونٹوں پر لاد دو جن اونٹوں پر تم نے اناج لانا ہے، تاکہ اسی طرح میں مدینے پہنچ جاؤں۔ ادھر حضور صاحب نے تشریف لائے، آپ نے کہا نور الدین وہ آ رہا ہے اور اس مرتبہ بوری میں لد کر اونٹ پر لدا ہوا آ رہا ہے، اسے روک۔ نور الدین نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں۔ حضور نے فرمایا خاموش، بے ادبی نہ کرنا، ہمارا عاشق ہے، بے ادبی نہ کرنا، ہمارا عاشق ہے۔ نور الدین نے ہاتھ مانگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عاشق ہے تو بلال اندر کیوں نہیں آنے دیتے؟ حضور نے فرمایا سن، وہ ہمارے عشق میں اتنا فنا ہو چکا ہے، اگر ہماری مزار پر آ کر کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ تو ہمیں قبر انور سے نکل کر اسے اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور نے کہا ہمیں اسے سینے سے لگانا پڑے گا۔ حضرت نور الدین نے کہا یا رسول اللہ سینکڑوں اونٹ ہیں، ہزاروں بوریاں ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا وہ کون سے اونٹ کی کون سی بوری میں لگا ہوا ہے؟ حضور نے کہا سن، وہ عاشق ہے اور عاشق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے۔ باہر والے نہ بولے ورنہ پرچہ ہو جائے گا۔ حضور نے کہا وہ عاشق ہے، عاشق کی نشانی ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے کیسا پتا چلے گا؟ حضور نے کہا سن، جب اونٹوں کی قطاریں داخل ہونا مدینے میں جن پر اناج لگا ہو تو تم ان اونٹوں کی قطاروں کے درمیان میں چلنا، اور جب تم ان کے درمیان میں چلنا نا تو اللہ کا نام لینا، ہمارا نام نہ لینا۔ جب تو اس اونٹ کے قریب سے گزرے گا جس کی بوری میں وہ لدا ہوگا، وہ بوری پھاڑ کر نکل آئے گا اور تیرا دامن پکڑ کر کہے گا اور رب کا نام لینے والے میرے یار کا نام کیوں نہیں لیتا؟ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ حضور نے فرمایا سن وہ عاشق ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتا، تو ان صفوں سے گزرنا، ان قطاروں سے تو اللہ کا نام لینا، ہمارا ذکر نہ کرنا، وہ بوڑی پھاڑ کر باہر نکلے گا اور تیرا دامن پکڑ کر کہے گا اور رب کا نام لینے والے میرے یار کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس لیے عاشق بن کر بیٹھو۔ عاشق وہ بھی تو عاشق ہیں جن پر آنسو گیس چل رہی ہے مگر وہ یار کا نام لے رہے ہیں۔ عاشق بن کر بیٹھو، کیا بن کے بیٹھو؟ ہاں بولیے بولیے۔ اب سنیے حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے نماز فجر صحابہ کی طرف رخ کیا مگر کلام نہ کیا یہاں تک کہ ظہر ہو گئی۔ کتنا وقت ہوتا ہے فجر اور ظہر کے درمیان؟ کم از کم 8 گھنٹے کا وقت تھا۔ 8 گھنٹے صحابہ ساتھ پہ بیٹھے، حضور خاموش تشریف، یہاں تک کہ حضرت بلال نے ظہر کی اذان، حضور نے اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر پھر صحابہ کی طرف رخ کیا، پھر حضور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اچانک عصر کے وقت حضور کھلا کر مسکراتے ہیں، جسے نبی کے مسکرانے پر خوشی ہوتی ہے وہ مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ اچانک حضور کھلا کر مسکراتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رحمت لگا، میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں یہ ہاتھ مان کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کے دانتوں کو یہی مسکراتا رکھے، صبح سے لے کر اب تک آپ خاموش رہے، اب اچانک مسکرا دی ہیں۔ حضور اس خاموشی کا راز کیا ہے؟ یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خاموشی کا راز کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر سن، جب ہم نے فجر کی نماز پڑھا کر رخ تمہاری طرف کیا نا تو اللہ نے قیامت کا میدان میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، صبح سے لے کر اب تک میں اپنی امت کا حساب ہوتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی، صرف ایک بندہ جہنم میں رہ گیا، ساری امت جنت میں داخل ہو گئی، صرف ایک جہنم میں رہ گیا اور وہ بھی جہنم کے کنارے پر تھا۔
اس نے جہنم سے باہر جھانکا، اسے ایک چھوٹی سی جھاڑی نظر آئی، اس نے سوچا جنت میں تو جا نہیں سکتے، چلو اس جھاڑی کے نیچے تو جانا چاہتے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اس نے کہا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شان اتنی ہے جس کی مثال ہی نہیں، میں اتنا کمینہ ہوں، ساری امت بخشی گئی ہے لیکن میں جہنم میں رہ گیا ہوں، مہربانی کر جنت میں تو نہیں جانے دیتا، اس جھاڑی کے نیچے تو جانے دیتا، اس جھاڑی کے نیچے جانے دے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے کہا اچھا وعدہ کر اگر اس کے بعد کچھ نہ مانگے میں جھاڑی کے نیچے کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اسے جھاڑی کے نیچے کر دو۔ حضور فرماتے ہیں جھاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب جب جھاڑی کے نیچے آیا پیچھے سے جہنم کا سیل، اوپر سے سورج کی روشنی، قیامت کا دن، شدت کی گرمی، پریشان ہوا، نظر اٹھی تو سامنے ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ جنت میں تو جا نہیں سکتے، اس درخت کے نیچے تو چلے جانا چاہیے۔ پھر منہ آسمان کی طرف کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، رحمت اتنی ہے حد ہی نہیں، میں کمینہ سا بندہ ہوں، اگر یہاں سے اٹھ کر اس درخت کے نیچے چلا جاؤں تو تیری شان میں کون سی کمی آ جائے گی۔ اللہ نے کہا بڑا جھوٹا ہے، ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، چل وعدہ کر اگر اس کے بعد کچھ نہ مانگے تو تجھے وہاں پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا اسے چھوٹے درخت کے نیچے کر دو۔ حضور فرماتے ہیں چھوٹے درخت کے نیچے کچھ دیر گزری، نظر اٹھی تو سامنے ایک بڑا درخت نظر آیا۔ اس نے کہا جنت میں تو جا نہیں سکتے، کم از کم وہاں تو پہنچ جانا چاہیے نا۔ پھر منہ آسمان کی طرف کیا، کہنے لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شان کا عالم یہ ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ، میں کمینہ سا بندہ ہوں، اگر یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جاؤں تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی۔ اللہ نے کہا بڑا جھوٹا، بڑا وعدہ خلاف ہے، بار بار وعدہ توڑتا ہے، چل وعدہ کر اگر اس کے بعد کچھ نہ مانگے تو میں تجھے وہاں پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ نے حکم دیا درخت کے نیچے پہنچا دو۔ حضور فرماتے ہیں بڑے درخت کے نیچے آ، جب کچھ دیر گزری نا نظر اٹھی سامنے جنت کی دیوار نظر آئی۔ اس نے سوچا اندر تو جا نہیں سکتے، دیوار تک تو پہنچ جانا چاہیے۔ اچھا یہ قاضی صاحب ہے جنہیں چوک بیٹھے ہیں نا پروگرام ہے تبھی دیوار تک جانا ہے، سبحان اللہ کریں گے تو اندر جائیں گے، سبحان اللہ کریں گے تو اندر جائیں گے، سبحان اندر تو جا نہیں سکتے، دیوار تک تو جانا چاہیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف کیا، کہہ لگا رحمان ہو، رحیم ہو، کریم ہو، ستار ہو، غفار ہو، شان اس بے حق ہے، کرم کی انتہا ہے، رحمت کی انتہا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، میں اتنا کمینہ، ساری امت چلی گئی ہوں، میں ایک پیچھے رہ جاؤں، مہربانی کر اندر تو نہیں جانے دے، دیوار تک نہیں جانے دے۔ اللہ نے کہا بڑا جھوٹا ہے، بڑا وعدہ خلاف ہے، بڑا ہی کمینہ ہے، بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اچھا چل وعدہ کیا اگر اس کے بعد کچھ نہ مانگے تو جانے دیتا ہوں۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اسے دیوار کے قریب کر دو۔ حضور فرماتے ہیں دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا نا اندر جنتی باتیں کر رہے تھے، ان کی باتوں کی آواز جب آئی نا کانوں میں تو سوچنے لگا اندر تو جا نہیں سکتا، اوپر چڑھ کر تو دیکھنا چاہیے، اندر تو جا نہیں سکتا، چلو اوپر چڑھ کر ہی دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ پھر منہ آسمان کی طرف کیا، کہنے لگا رب العرش ہو، رب الملائکہ ہو، رب الانبیاء ہو، بے مثل و بے مثال ہو، مہربانی کر اندر تو جانے نہیں دیتا، اوپر چھت دیوار پہ تو چڑھ کے دیکھنے دے۔ اللہ نے کہا بڑا ہی جھوٹا ہے، بڑا ہی مکار ہے، بڑی وعدہ خلاف ہے، بار وعدہ توڑتا ہے۔ اچھا یہ بتلا اگر میں تجھے اتنی جنت دے دوں جتنی میں نے زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگے گا، اگر میں تجھے اتنی جنت دے دوں جتنی میں نے زمین بنائی تھی پھر تو کچھ نہیں مانگے گا۔ اس محلے کا کوئی نام ہے جی؟ چوٹی روڈ، چوٹی روڈ ہے، چوٹی روڈ جی عیدگاہ چوٹی روڈ، محلہ اچھا محلہ کیا ہے؟ محلہ جنوبی سادات، محلہ جنوبی سادات اس جامع مسجد علی ابن ابی طالب میں آنے والوں اتنے کسی بندے کو کوئی منگوا سائیکل بھی نہ دیندہ ہوئے، اس محلے کوئی منگوا سائیکل بھی نہ دیندہ ہوئے، اسے کوئی بندہ کہا تجھے پجارو لے دے، وہ سب ہم کیا آتے ہیں میں نے جب منگیا سائیکل کو نہیں دیتا، تم کہتے ہو پجارو لے دے۔ جب اللہ نے کہا نا میں تجھے اگر اتنی جنت دے دوں جتنی میں نے زمین بنائی تھی، اس نے منہ آسمان کی طرف کیا، اس نے کہا پہلے تو تم ہمیں یہاں آنے ہی نہیں دیتا تھا، اب کہتا ہے اتنی جنت دے دوں جتنی زمین بنائی ہے، تو اتنی
اتنی شان والا رب ہے اور میں سب سے کیا بول رہا ہوں اتنی شان والے رب ہو کر کمینوں سے مذاق تو نہیں کیا کرتے سبحان اللہ کمینوں سے مذاق تو نہیں کرتے حضور فرماتے سن جب اس بندے نے یہ جملہ کہا نا تو میرا رب وہاں مسکرایا ہے اور میں محمد یہاں مسکرا دیا سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی حضور نے فرمایا میرا رب وہاں مسکرایا میں محمد یہاں مسکرا دیا اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کب ہونا ہے قیامت بولے قیامت نہیں قیامت کے بعد یہ واقعہ کب ہونا ہے قیامت کے بعد مگر رسول کی نگاہ نے اسے مسجد نبوی میں دیکھ لیا اور صرف دیکھا نہیں میرے نبی نے مسکرا کر اللہ کی مسکراہٹ پر اپنی امت کو بتلا دیا کہ ماضی حال مستقبل یہ تم لوگوں کے لیے ہے مجھ محمد کے لیے ماضی بھی حال ہے اور مستقبل بھی حال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور کے لیے یہ ماضی مستقبل نہیں ہے حضور کے لیے سارے زمانے کا حال ہے میرا رسول نے مسکرا کر بتلا دیا آخری امت کا بھی بتلایا بولو اونچی آواز سے گونگا بندہ چوک رہے اس کے رسول کی شان پر بولو آخری امتی کا بتلایا ان 70,000 کا بھی بتلایا جو بغیر حساب داخل کیے گئے اور 70,000 کا جو کہتے ہیں نبی تو دیوار کے پیچھے کا پیرم نہیں پتہ نہیں یہ دیوار کتنی موٹی ہے میرا نبی تو ایک ایک امتی کو جانتا ہے کہتے ہیں حضور کی محفل سجی تھی آسمان پر ایک پرندہ پھٹ پڑ گیا حضور نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا ہماری طرف اور کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلاؤں اس کے دائیں بازو میں پر کتنے ہیں اور بائیں بازو میں پر کتنے ہیں جسے نبی کے علم پر شک ہے وہ چپ رہے اور جسے نبی کے علم غیب پر بات ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں اس کے دائیں بازو میں پر کتنے ہیں بائیں میں کتنے ہیں حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہوا میں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان یہ تو بہت اونچا ہے تو حضور نے مسکرا کر کہا سن یہ تو ایک پرندہ ہے مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے میں ان سب کی نسلیں بھی جانتا ہوں اور ان کی تعداد بھی جانتا ہوں حضور نے فرمایا 70,000 لوگوں کے بغیر حساب ہو سکتے ہیں ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرے ذہن سے نام نکل گیا کیا نام تھا ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں 70,000 میں ہوں برادری کو ہمیں کہتی ہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نبی کو حضور کو کہنا چاہیے تھا ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا ہم تیرا کیا پتا ہے مسکرا کر مصطفیٰ نے کہا ہاں تم 70,000 ہاں تم 70,000 میں تم نہیں 70,000 میں سے کون سی چیز ہے جس کا علم حضور کرے یہ سب سے بڑا مرنا موت کا یہ ہے کون کب مرے گا کہاں مرے گا کیسے مرے گا کب مرے گا کون جانتا ہے اللہ بولو جی وارث نام لو اللہ اونچا بولو اللہ اور زور سے بولو اللہ دلی آواز کا میں اور اونچی آواز سے بولو اللہ لیکن اللہ کے بتلانے سے مدینے والا بھی جانتا سبحان اللہ اللہ کے بتلانے سے مدینے والا بھی جانتا میں مسلم شریف پڑھنے لگا سبحان اللہ اسلام کو ہے بدر کے میدان میں میری طرف پڑھے کرے گا 16 رمضان کو لشکر اسلام آیا میدان بدر میں 17 کو جنگ ہوئی ہے
16 کی شام کو رسول اٹھے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لیا۔ میرے نبی نے میدان بدر میں جا کر یہ لکیر کھینچ کر کہی ہے، اے میرے صحابہ کا ابو جہل یہاں مرے گا۔ اللہ اکبر، زبان نہ اونچی نہیں کرنی، پرچہ اٹھانا۔ کون کب مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے، اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کے بتلانے سے محمد رسول اللہ بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے لکیر کھینچی، یہاں کا ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ربیعہ مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اگلے دن جنگ شروع ہو گئی، زوروں کی جنگ تھی، اور تو نبی کے لب کی بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں تو آیت ہے، میں بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، جب جنگ زوروں پر چل گئی تھی نا، تو 313 1000 سے لطف تھے، تو کئی صحابہ سے تھے جن کے چہرے حضور کی طرف تھے، کئی کافروں کے چہرے حضور کی طرف تھے۔ جب جنگ عروج پر پہنچی نا، اب ایک مسلمان کے حصے میں 3 کافر تھے، زوروں کی جنگ تھی، تلواریں چل رہی تھی، تیر چل رہے تھے، بس قرآن کہتا ہے اور ادھر حدیث کہتی ہے، رسول اٹھے اس عریش کے نیچے سے، چھپر کے نیچے سے، میرے نبی نے بدر کی زمین پر ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی مٹی کی لی اور مٹی کی مٹھی لے کر میرے رسول نے یوں پھینکی اور فرمایا شاہد الوجود، میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب حضور نے وہ مٹی پھینکی نا، وہ مٹی صرف کافر کی آنکھ میں گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مٹی صرف کافر کی آنکھ میں گئی، کسی صحابی کی آنکھ میں نہ گئی۔ ارے تو تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کی ہتھیلی میں مٹی آ جائے تو اس کے ذروں کو بھی اتنا علم ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی آنکھ میں جانا ہے، کس کی آنکھ میں نہیں جانا ہے۔ اس مٹی کے تو ذروں کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی آنکھ میں جانا ہے، کس کی آنکھ میں نہیں جانا۔ اب توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اگلے دن جنگ شروع ہو گئی، زوروں کی جنگ تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی نا، ہم نے دیکھا جہاں حضور نے لکیر کھینچی تھی، ابو جہل بھی پڑا تھا، عتبہ بھی پڑا تھا، شیبہ بھی پڑا تھا۔ اللہ نے کہا اسرائیل، ابو جہل لڑے جہاں مرضی، مگر مرنا وہاں پڑے گا جہاں میرے یار نے لکیر کھینچی، مرنا وہی پڑے گا جہاں میرے رسول نے لکیر کھینچ دی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، صرف امت کے لیے جانتے، جب میدان محشر کا منظر بیان کیا، انس بن مالک رونے لگے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے ماں باپ قربان آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لے سنیں، اب کیونکہ اس مسجد کا نام علی ابن ابی طالب ہے نا، ایک بات مولا علی کی سنا جاتا ہوں، انس بن مالک آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، آخری سانسیں تھی، 100 سے 20 سال کے قریب عمر تھی، 50 بیٹوں کے اور پوتوں کے جنازے زندگی میں پڑھ چکے تھے، 50 بیٹے اللہ نے دیے تھے، اور یہ واحد صحابی ہے جس کے پھل کو سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا باپ کو۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے دعا کی تھی، یہ انس بن مالک کہتے ہیں آپ آخری وقت تھا، برادری سرانے کری تھی، ایک شخص آیا جس کا نام تھا یوسف بن حجاج، حجاج بن یوسف نہیں، یوسف بن حجاج۔ اس نے آ کر مولا علی کی شان میں بکواس کی۔ حضرت انس نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تم میں سے ہے کوئی مرد جو اس بوڑھے کو اٹھا کر بٹھائے تاکہ میں اس خبیث کو بتاؤں کہ علی کا شان کتنا ہے، تاکہ میں اس خبیث کو بتاؤں علی کا شان کتنا ہے۔ انس بن مالک کو بٹھا دیا۔ آپ نے وہ خبیث سن، جب حضور مدینے ہجرت کر کے آئے نا، تو مدینے کے لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی نے اونٹ پیش کیا، کسی نے گھوڑا پیش کیا، کسی نے بکریاں پیش کی، کسی نے یمن کی چادر پیش کی، کسی نے سونا پیش کیا، کسی نے چاندی پیش کی۔ فرماتے ہیں میں ایک غریب ماں کا بیٹا تھا، میری عمر 8 یا 9 سال تھی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ کے دربار میں جا کر کہا یا رسول اللہ، لوگ اونٹ پیش کر رہے ہیں، لوگ گھوڑے پیش کر رہے ہیں، لوگ بکریاں پیش کر رہے ہیں، لوگ یمن کی چادریں پیش کر رہے ہیں، لوگ درہم و دینار سونا چاندی پیش کر رہے ہیں، میں مدینے کی ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں، یہ صرف میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے ہی قبول کر لیجیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے قبول کر لیا، دعا کرو مدینے والا ہماری اولادوں کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لے۔ ہمارے رسول اللہ نے مجھے قبول کر دیا۔ یہاں نوجوان نسل بیٹھی ہے، کالج ان کی فرسٹ ایئر کی کتاب میں ایک سبق ہے دی پروفٹ آف دی مرسی، جس میں پہلا سٹینزا اس کا یہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے I was the servant of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and I served the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ کا نوکر تھا، 10 سال میں نے نبی پاک کی خدمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں سن، حضور نے مجھے قبول کر لیا، میں نبی پاک کے گھر میں رہتا تھا، 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی۔ آپ فرماتے
سن ایک دن ایک صحابی نے چکور پرندے کا شکار کیا، اس نے گوشت بنا کر حضور کو تحفہ بھیجا، حضور کی خاتمہ کا نام تھا ام حمل، اس نے وہ گوشت بھونا ڈونگے میں ڈال کر حضور کے سامنے رکھا، حضور کو بھونا ہوا گوشت پسند تھا، کہتے ہیں بھونے ہوئے گوشت کی جب خوشبو آئی نا تو میری عمر تھی 11-12 سال، میں قریب ہوا حضور کے، کیونکہ حضور کا طریقہ یہ تھا پہلے مجھے کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے، کہتے ہیں میں قریب ہوا، ابھی نبی برتن سے ڈھکن اٹھائیں گے اور مجھے بوٹی میں ڈال کر دیں گے، کہتے ہیں جیسے قریب ہوا نا حضور نے دیکھا تو مسکرا کر کہا انس آجا آجا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج دے جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے، تجھے بھی سب سے پیارا ہے مجھے بھی سب سے پیارا ہے، تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ انس کہتے ہیں میرا تعلق قوم انصار سے تھا، انصار کے 2 قبیلے تھے، بنی اوس اور بنی خزرج، میں قبیلہ بنی خزرج سے تھا، میں نے رسول کی دعا میں دعا مانگی یا اللہ آج بندہ قبیلہ بنی خزرج کا بھیج دے، اگر بندہ میرے قبیلے کا آ گیا قیامت تک میرے قبیلے کی شان اونچی ہو جائے گی۔ کہ بنی خزرج وہ قبیلہ تھا جس کا ایک بندہ اللہ کو بھی سب سے پیارا تھا، رسول اللہ کو بھی سب سے پیارا تھا، کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ پھیر لیا گیا، چند لمحے گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑی جلدی سے اٹھا، مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا، کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھول کر میں نے باہر دیکھا تو باہر مولا علی کھڑے ہوئے، کس کا کلیجہ علی کا نام سن کر ٹھہر گیا، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ باہر دیکھا مولا علی کھڑے تھے، میں نے پوچھا کیسے آئے ہیں، انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے، میں نے کہا جائیے جائیے، حضور ابھی آرام کر رہے کہتے ہیں علی واپس ہو گیا، میں اندر آیا، حضور نے کوئی نہ پوچھا کون آیا، حضور نے کہا آجا دعا کرتے ہیں، کہتے میں بیٹھ گیا، رسول نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ انس کہتے ہیں میں نے پھر دعا مانگی یا اللہ بندہ میرے قبیلے کا بھیج دے، کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ میں لیے گئے، چند لمحے گزرے، میں بڑی جلدی سے اٹھا، مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا، کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھا، باہر تو مولا علی کھڑے تھے، باہر علی کھڑے تھے، میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے، میں نے کہا حضور کی مصروف ہے جائیے جائیے، کہتے ہیں علی واپس ہو گیا، میں اندر آ گیا، حضور نے کوئی نہ پوچھا کون تھا، حضور نے کہا آجا آجا دعا کرتے ہیں، کہتے میں بیٹھ گیا، رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے، کہتے ہیں پھر یہی دعا مانگی یا اللہ بندہ میرے قبیلے کا بھیج دے، کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، چہرے پر ہاتھ رکھ لیے گئے، چند لمحے گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑی جلدی سے اٹھا، اب مجھے یقین تھا میں نے رسول کی دعا میں دعا مانگی ہے، بندہ میرے قبیلے کا ہوگا، کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا باہر تو مولا علی کھڑے ہوئے تھے، باہر مولا علی کھڑے تھے، میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، انہوں نے کہا حضور سے ملنا ہے، کہتے ہیں اب میں علی کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ واپس جائیے، حضور آرام کر رہے ہیں کہ اندر سے میرے نبی کی آواز بلند ہوئی اور میرے رسول نے پکار کر کہا اوے انس قبیلے کی محبت جانے دے، میرے علی کو اندر آنے دے، رسول نے پکار کر کہا قبیلے کی محبت جانے دے، میرے علی کو اندر آنے دے، پتہ چلا علی اللہ کا بھی سب سے پیارا ہے، رسول اللہ کا بھی سب سے پیارا ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ ہے نا، توجہ ہے، یہ انس بن مالک تعارف سمجھ آ گیا، جسے رسول اللہ بیٹا کہتے ہیں، یہ انس بن مالک، اس نے سنے میں میلاد کے بیچ میں سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں حضور کے گھر پہ رہتا تھا، حضور کی طرح سونے ہیں، ہاں کتنے سونے، یہ کیا ہے یہ نقش کیا ہے، نقش نالین، نقش نالین کو بارے یہ کہاں لگایا ہم نے، سینے پر، کھبے پاسے کہ سجے پاسے، اچھا جناب تھوڑے گھر والی نے صلاح کر کے آیا کہ پیرا جیڑا بھی زور لایا میں بولنا نہیں ہوتا رہے چپ، تے جڑا اس یقین نال ہے بھی میلاد وچ اینڈ اللہ دا نام ایسا بھی اللہ بھی راضی ہو جاسی تے مدینے والا بھی راضی ہو جاسی، وہ بندہ بولنے ذرا سبحان اللہ، سبحان یہ کدھر لگائی، کھبے
سجے کیوں نہ لگائے؟ سجے کیوں نہ لگائے؟ بولے نہیں سوئی، بولو، بولنا پڑے گا. ادھر لگائے گا، ادھر کیوں نہیں لگائے؟ ادھر دل تھا. دل. ادھر کیا تھا؟ اونچا بولیے، دل والا کیا بولے؟ اور بولے بھی وہ جس کے دل میں حضور کا ڈیرا ہو. کہاں لگائی؟ دل پر. اور دل پر کیوں لگائی؟ دل پر لگا کر کہا یا رسول اللہ یہ تو نقل کا مقام ہے. دل پر لگا کر کہا یہ تو نقل کا مقام ہے، اگر کبھی اصل مل جاتی تو اصل کا مقام کیا ہو؟ یہ تو نقل ملی تو دل پر لگا. اب تو بدل کرنا، یہ ہمیں 14 صدیوں بعد محبت ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھتے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا اتنے کی بھی محبت تھی. انس کہتے ہیں میں حضور کے گھر میں رہتا تھا. کہتے ہیں صحابہ حضور سے ملنے آتے تھے، خالی نہیں آتے تھے. انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ چادر کندھے مبارک پر رکھتے، حضور چادر رکھتے، تو وہ حضور کے لیے چادریں لے کر آتے تھے. بڑی بڑی قیمتی چادریں، مخمل و دبیس کی چادریں، یمن کی چادریں، مردے یمانی، بڑی بڑی اعلیٰ چادریں. فرماتے ہیں پھر ایک چادر نہیں آتی تھی، 2 آتی تھی. انہیں پتا تھا کہ نوکر بھی دروازے پر بیٹھا ہوا، ایک غلام بھی بیٹھا. کہتے ہیں وہ چادریں آ جاتی نا اکٹھی ہو جاتی. اب سنیے گا، انس کہتے ہیں میں وہ چادریں اکٹھی کر لیتا، پھر انہیں پکڑ لیتا، پھر انہیں یوں پال دیتا، یوں پال لیتا. کبھی انہیں یوں کرتا، کبھی یوں کرتا، کبھی یوں کرتا. کہتے ہیں پھر میں ساری چادریں رکھ دیتا. کہتے ہیں پھر میں اٹھ کر اندر جاتا. حضور جلوہ فرما ہوتے، ہاتھ کڑے اچھی طرح ہاتھ دے دیا اپنا ہاتھ. کہتے ہیں حضور جلوہ فرما ہوتے، میں اندر جاتا. اندر جا کر نا میں یوں رسول اللہ کا ہاتھ چومتا. چومنے کے بعد کہتے ہیں میں رسول کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ ملتا تھا نا. کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس بن مالک کی جان ہے، کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنے حضور کے ہاتھ نرم ہوتے. انس کہتے ہیں صحابہ حضور سے ملنے آتے تھے تو خالی نہیں آتے تھے. انہیں پتا تھا حضور کو خوشبو بڑی پسند ہے، تو بڑے بڑے قیمتی عطر لے کر آتے تھے. بڑے بڑے قیمتی عطر. آپ کبھی خریدنے جائیں نا عطر تو وہ یہاں لگاتے ہیں، آپ سنتے، پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں اور دکھا، پھر وہ ادھر لگاتا ہے، پھر آپ ادھر سنتے آپ کہتے ہیں یہ نہیں اور دکھا. اب وہ تیسرا عطر لگائے گا نا تو اس کی خوشبو نہیں آئے گی. تیسرا عطر لگائے گا تو اس کی خوشبو. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح بندہ کسی کے گھر چلا جائے تو پہلے لڈو کھا لے، پھر جب اوپر سے چائے پیتا تو انہیں کہتا ہے تو چاچ میٹھا کوئی نہیں پاتا. پہلے میٹھا کھا لینا، پھر جب چائے پیے تو کہتا ہے چائے میں چینی کم ہے. دو خوشبوؤں کے بعد تیسری نہیں آتی. بڑی بڑی دکانیں جو ہوتی ہیں نا عطر والوں کی، ان کے پاس ایک کیمیکل ہوتا ہے، وہ پہلے کیمیکل لگاتے ہیں، اس سے پہلی خوشبو ختم ہوتی ہے، پھر وہ اور خوشبو لگاتے ہیں. انس کہتے ہیں بڑے بڑے قیمتی عطر لاتے تھے. ایک بوتل نہیں آتی تھی، 2 آتی تھی. پتا تھا کہ دروازے پر ایک نوکر بیٹھا ہے. کہتے جب شیشے اکٹھی ہو جاتی نا میں انہیں کھولتا، یوں لگا کر سنتا، پھر یوں لگا کر سنتا، پھر یوں لگا کر سنتا، پھر یوں لگا کر سنتا. کہتے ہیں پھر ساری بوتلیں رکھ دیتا، اٹھ کر اندر جاتا. گرمی کا موسم ہوتا تھا، حضور جلوہ فرما ہوتے تھے. کہتے ہیں حضور کا ہاتھ پکڑتا، پھر چومتا. چوم کے نا پھر میں حضور کے قریب ہوتا، اور قریب ہو کر نا پھر میں کیا کرتا، سانس اندر پھینکتا. حضور کے قریب ہوتا بہانے سے، پھر سانس اندر پھینکتا. کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس بن مالک کی جان ہے، کائنات کے کسی ریش عطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور کے پسینے میں خوشبو ہوتی. پسینے میں تھی. اب توجہ کیجیے گا، توجہ. یہی انس بن مالک اٹھے، رو رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، قیامت کے میدان کی مشکل میں آپ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ اگر میں آپ کو ملنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ اگر میں آپ کو ملنا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ تو حضور کو کہنا چاہیے تھا نا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اپنا. بولنا نا، ہم بالکل کہنا چاہیے تھا نا. کہا حضور نے مسکرا کر کہا سن، اگر تو ہمیں ملنا چاہے تو ہم تجھے 3 جگہوں پر ملیں گے. ہم تجھے 3 جگہوں پر ملیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر تمہیں ہمیں ملنا ہو تو سب سے پہلے حوض کوثر پر آ جانا. انہوں نے کہا وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا تم پیاسے ہو گے، تمہیں بھر بھر کے کوثر کے جام پلا رہا ہوں. تم پیاسے ہو گے، تمہیں بھر بھر کے کوثر کے جام پلا رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
یہ جو بچے ہوئے ہیں نا تو حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ کی نعمت ہمیں کر رہی ہے حضور کی وجہ سے کر رہی ہے. یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ حضور کی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یار ہم اس عورت سے مل کے گزرے ہیں کہ جب احد کے میدان میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور شہید ہو گیا تو مدینے کی عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں. اس راستے پر کھڑی ہو گئی جس طرح جو راستہ بہت سے آتا تھا. جب مسلمانوں کی فوج واپس ہوئی نا انہیں پتہ چلا کہ حضور خیریت سے, وہ واپس چلے گئے. لیکن ایک مائی کھڑی تھی, ایک سپاہی آیا, اس نے کہا حضور کیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور کا تو نہیں پتا, لیکن میں تیرے باپ کی لاش دیکھ کر آیا ہوں. اس نے کہا چھوڑ, باپ کی گال نہ کر, گال کرنی ہے تو حضور کی گال کرنا ہے. جس کے کلیجے میں حضور کا ڈیرا اسے تڑپ کر کہنا چاہیے سبحان اللہ. باپ کی بات نہ کر, بات کرنی ہے تو حضور کی کر. پھر دوسرا صحابی, اس نے کہا حضور کیسے؟ اس نے کہا حضور کا تو نہیں پتا, تیرے بیٹے کے ٹکڑے دیکھ کر آیا. اس نے کہا بیٹے کی بات نہ کر, بات کرنی حضور کی کر. پھر تیسرا آیا, اس نے کہا حضور کیسے؟ اس نے کہا حضور کا تو نہیں پتا, لیکن تیرے خامد کی لاش دیکھی ہے. انہوں نے کہا خامد کی بات نہ کر, بات کرنی حضور کی کر. پھر چوتھا آیا, اسے پوچھا حضور کیسے؟ اس نے کہا حضور کی تو خبر نہیں ہے, لیکن میں تیرے بھائی کے ٹکڑے دیکھ کر آیا. ایک عورت کے کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ 4, باپ, بھائی, خامد, بیٹا, چاروں رشتے قربان ہو گئے. اس نے کہا بھائی کی بات نہ کر, بات کرنی حضور کی بات کر. کھڑی رہی, سارا لشکر گزر گیا. آخر میں حضور تشریف لا رہے تھے. جب حضور کا چہرہ انور دیکھا تو دوڑی, حضور کے قدم چپ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے. اگر آپ سلامت ہیں, یہ بات یاد رکھنا, حضور ہیں تو سب کچھ ہے. اگر حضور نہیں, تمہارے پاس ساری دنیا کی نیکیاں ہوں اور حضور ہی تم سے راضی نہ ہو. کچھ ہے تمہارے پاس, پھر تمہارے پلے میں کچھ ہے, تمہارے پاس سے ایک نیکی نہ ہو, لیکن مدینے والا تم سے راضی ہو جائے, تم سے بڑا خوش نصیب. بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں, یہ زندگی حضور کے لیے, یہ حضور کے لیے وقت کا. اچھے اعمال کی کوشش کرو, نیک بن جاؤ. اور جب حضور کی عزت کی بات, یہ ساری زندگی ہم نے گلیوں نالیوں کے پیچھے, دنیا کے پیچھے رہا. نالیاں دے دو, سونے دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, بس وقت گزر گیا. اب حضور سے وفا کرو. اب ووٹ نالی پر نہیں دینا, اب ووٹ حضور کی ختم نبوت پر دینا. اب ہم نے سولنگ نہیں دیکھنا, اب یہ دیکھنا ہے کہ کون اسمبلی میں حضور کی عزت کی بات کرے, کون عزت کی. اپنی باری آئی تھی نا جب یہ یوسف رضا گیلانی جیت گیا تھا, اپنی باری آئی تھی نا اپنی عزت کی, تو 2 دن بعد اسمبلی کا اجلاس ہو گیا تھا اعتماد کے ووٹ کے لیے. اپنی عزت کی باری آئی, 2 دن بعد اجلاس ہو گیا. حضور کی عزت کی باری آئی, آج 7 مہینے ہو گئے اجلاس نہیں. اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی عزت پیاری, تمہیں حضور کی عزت پیاری. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سیاسی گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سیاسی بولو, میں یہ سیاسی گفتگو, میں حضور کی عزت کی بات کر رہا ہوں. تمہیں اپنی عزت پیاری تھی, تمہیں حضور کی عزت پیاری تھی. 7 مہینے گزر گئے, اجلاس نہیں ہوا, ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا. بولو, یا حضور کی عزت کے لیے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ بولو تو صحیح, حضور سے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ حضور سے بس یہ بات زیر میں کرتے ہیں. وہ نصیبوں والے جو نکلے ہوئے, وقت آیا تو ہم بھی نکلیں گے انشاءاللہ. نکلیں گے نا انشاءاللہ, پیچھے نہیں رہیں گے, سب کچھ قربان کر دیں گے حضور کی عزت کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھنا, حضور مرنے نہیں دیتے. جو حضور کے لیے مرتا ہے نا, حضور مرنے نہیں دیتے. ممتاز قادری مر گیا کہ زندہ ہے؟ اونچی سبحان اللہ نہ کرے, مر گیا کہ زندہ ہے؟ علم دین مر گیا کہ زندہ ہے؟ میں صبح بھی سو رہا تھا, ایک وہ میں نے لگایا نا موبائل پر ٹی وی, ایک اینکر بیٹھا کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا جو تھا نا یہ علم دین کا, اور جو اس کی کوٹری کا جو نگران تھا, اس کا کچھ بھلے سے نام اس نے لیا. وہ کہتا آخری رات تھی, آخری رات, تو میں ایسے گھومتا ہوا عام قیدیوں کی بیرک پر چلا گیا, تو میں نے پلٹ کر دیکھا علم دین کی کوٹری نور علی نور بنی ہوئی. میں واپس دوڑا تو میں نے دیکھا خوشبوئیں آ رہی تھی, جو خوشبوئیں کبھی میں نے سونگھی نہیں تھی. میں نے تالا کھول کے اندر گیا تو وہ سجدے میں گیا. میں نے اسے کہا علم دین یہ نور کیسا ہے؟ اس نے کہا کیسا بھی نہیں. میں نے کہا نہیں. میں نے اسے کہا تجھے قسم اس نبی کی جس نے ہاتھ سے وہ سولی پر چڑھنے والا ہے, تو بتلا یہ نور کیسا ہے؟ علم نہیں روک رہا. اس نے کہا ابھی حضور تشریف لائے,
اپنے خاص یاروں کے ساتھ. اور جب حضور تشریف لائے تو اٹھ کر کھڑا ہوا تو مولا علی نے آگے بڑھ کر کہا تجھے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ تجھے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اے شیر خدا مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے. کہتے ہیں علی پاک نے کہا پکی بات ہے نا اگر تجھے گھبراہٹ ہے تو ہم تجھے لے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں. کہتے ہیں پھر علی پیچھے آ گیا حضور آگے بڑھے. حضور نے آگے بڑھ کے نا میرا ماتھا چوما. حضور نے کہا علم دین کل صبح وہ تجھ سے پوچھیں گے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ میرے ہاتھ کھولے رکھو. یہ حضور نے کہا کہ وہ تجھ سے پوچھے گا جیسے تیری ہر گھر سے پوچھا جاتا ہے صدا تیری آخری خواہش کیا. جب وہ پوچھے تو انہیں کہنا کہ میرے ہاتھ کھولے رکھنا میں کنڈا اپنے گلے میں خود ڈالوں گا. آپ نے کہا علم دین بس کٹے تک آنا تیرا کام ہے آگے سنبھال لینا مجھے محمد کا کام ہے. اور دوسری بات حضور نے کہا کہ حضور نے کہا روزہ رکھ کر آنا میں حوض کوثر پر اپنے صحابہ کے ساتھ تیرا انتظام کروں پھر ہم مل کر روزہ کھولیں گے. یار کبھی ترخان کبھی عرس ہوا ہے مگر 90 سال ہو گئے لاہور میں ترخان کا عرس ہو رہا ہے. کس لیے ہو رہا ہے کہ نبی کی عزت پر مٹ گیا تھا حضور نے مٹنے دیا. آج 90 سال بعد کوٹ چھٹا کی اس عیدگاہ میں بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے. آج ممتاز قادری کا نام لیا جا رہا ہے. بس حضور سے وفا کرو اس لیے کہ زندگی وہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.